جناب، آداب عرض ہے، السلام علیکم۔ غالب کا تذکرہ ہے اور ہم پھر ہیں۔ اگلا شعر ہے: گر تجھ کو ہے یقین اجابت دعا نہ مانگ، یعنی بغیر یک دل بے مدعا نہ مانگ۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے دعا کے قبول ہونے کا یقین ہے تو پھر ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کیا مانگنا؟ اگر تیری دعا میں اتنا اثر ہے تو پھر تو خدا سے ایسا دل مانگ لے جو اس کے علاوہ کوئی آرزو نہ کرے، جو غرض سے پاک ہو۔ تو جب ایسا دل مل جائے گا تو اس میں خدا کی سمائی ہوگی، اور پھر کسی چیز کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی سوائے اس کی رضا کے۔ جیسے مولا علی نے ایک جگہ کہا تھا کہ قناعت ایک ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اسی طرح آپ کا دل اگر بے مدعا ہے تو پھر کسی شے کی طرف ملتفت نہ ہوگا، نہ ہی آپ کو اس کی ایسی شدید خواہش محسوس ہوگی کہ آپ اس کے لیے رضا الہی سے کے بجائے اس کی دعا کریں۔ اور اسی لیے اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ دل میں بے مدعا مانگنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ دل بے مدعا ہر دعا میں مانگیں۔ آپ دیکھیں مرزا نے یقین کی شرط لگائی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ اگر تجھے دعا قبول ہونے کا یقین ہے تو پھر یہ مانگ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر شخص کو ایسا کرنا چاہیے، ہر ایک کو یقین اجابت نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس کی دعا مستجاب ہوگی، اور جن کی ہوتی ہے انبیاء کی، اولیاء کی، ائمہ کی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دعاؤں میں پھر کیا مانگا ہے۔ ان کی دعائیں آپ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا۔ اسی لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ دعا نہ مانگ یعنی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی حاجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب ہے جو تمنا تیرے دل میں پیدا ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات وہ مالک ہے، پورا کرنے والا ہے، ان کو مانگنا فعل عبث ہے۔ اگر تجھے پتہ ہے کہ وہ تیری سنے گا، تیری دعا پوری ہوگی، پھر وہ چیز مانگ جو سب سے قیمتی ہے۔ دنیاوی مقاصد اور تمناؤں کی تو کوئی حد نہیں، کوئی نہایت نہیں۔ دل میں استقامت پیدا کر اور وہ دل مانگ جو راضی برضا رہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ یہ مضمون غالب کو بہت پسند ہے، اور آپ کو معاملہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے گناہوں کا حساب اگر میرے خدا تو طلب کرے گا تو پھر حساب کتاب ہوگا، تو مجھے وہ حسرتیں بھی یاد آئیں گی جو دل میں رہ گئیں، اور گناہ کرنے کی حسرت دل میں رہ گئی۔ یاد ہے فیض نے کہا تھا کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، یا گنو سب حسرتیں جو خوں ہوئی ہیں تن کے مقتل میں۔ یہ بھی ویسا ہی خیال ہے، لیکن غالب کا ہے انداز بیاں، اور یہ ہے کہ جب میں گناہوں کا حساب دوں گا تو وہ حسرتیں، وہ داغ جو دل میں ہے وہ تازہ ہو جائیں گے۔ مرزا کے یہاں یہ خیال کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں: ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ ایک اور جگہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اندراں روس کے پرسش رود از ہرچ گذشت، کاش با من سخن از حسرت ما نیز کنند۔ یعنی جب اعمال کا حساب لیا جائے گا، ان کی پوچھ گچھ ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ اس روز میری حسرتوں کے متعلق بھی بات کر لی جائے۔ اور غالب یہ کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے میرے گناہوں کا حساب نہ مانگ، اور ایسا لگتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ کیوں کر حساب دوں کہ وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ پھر تیرے جس قدر میرے گناہ کثرت سے ہیں اسی قدر میرے داغ کثرت سے ہیں۔ یعنی میں گناہ بھی بسبب عدم استطاعت خاطر خواہ نہ کر سکا۔ کافی اشعار غالب کے اس نقطہ نگاہ کی باب میں ان کے کلام میں ملتے ہیں،
فارسی میں خاص طور پہ، جس میں گناہوں کے سلسلے میں بے استطاعتی کے باعث حسرت رہ جانے کا قصہ انہوں نے بڑی تکلیف اور سوز و درد سے بیان کیا ہے۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ بندگی اور عبودیت کا کوئی پہلو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے وسائل ہی نہیں ملے کہ میں اپنی مرضی سے رہ سکوں، حالانکہ رند ہوں، پارسائی کی کوئی چیز مجھ میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی دیکھ کے مجھے وہ وسائل نہیں ملے کہ میں کوئی اس طرح سے گناہ کرتا کہ کم از کم میری حسرت ہی پوری ہو جاتی۔ ایک اور جگہ فارسی کا شعر ہے کہ بادہ بدام خورد و زر بے قمار باختے، وہ کہ زہر چے نا سزا است ہم بے سزا نہ کر دے ایم، یعنی شراب ادھار پیتے رہے اور پیسے جوئے میں ہار دیے، ہمیں اتنا بھی ہم میں سلیقہ نہیں تھا، اتنا بھی ہم میں ڈھب نہیں تھا گناہ کرنے کا کہ جو پیسے جوئے میں ہارے وہ شراب کی قیمت میں ادا کر دیتے۔ بہرحال اگلی غزل کی طرف چلتے ہیں۔ ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل، بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہائے گل، یعنی پھول جو کھلے ہیں ان کی ہنسی بلبل کی نادانی اور فریب خوردگی کی وجہ سے ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ پھول وفاداری کریں گے، حالانکہ حسن اور وفا ایک جگہ کبھی یکجا نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح سے اس طرح ہر عشق کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ حق ناشناس لوگ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ ایک اچھا خیال ہے۔ پھر اگلا شعر ہے، آزادی نسیم مبارک کے ہر طرف ٹوٹے پڑے ہیں حلقہ دام ہوائے گل۔ یہ بہت اچھا شعر ہے۔ اس میں باد صبا نسیم کے لیے آزادی مبارک، کیونکہ پھولوں کے اشتیاق و آرزو کا جو جال ہے وہ ہر طرف بچھا ہوا ہے۔ یہاں پر نسیم سے مراد ہے باد صبا ہوا۔ بہت سارے شارحین نے، بہت سارے لوگوں نے نسیم سے مراد خوشبو کی لی ہے، لیکن خوشبو ہوتی تو غالب شمیم لکھتے، جو بہتر لفظ ہے اور بامعنی، زیادہ معنی کے مطابق ہے۔ تو بہرحال ایک معنی و مطالب سے پر شعر ہے کہ پھولوں کے اشتیاق و آرزو کا جو جال بچھا ہوا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بہار آئی تھی جس میں پھولوں کی کثرت تھی اور لوگ پھر شوق سے پھول دیکھنے بھی آتے تھے۔ اب جب غالب کہتے ہیں کہ اس دام کے حلقے ہر طرف ٹوٹے پڑے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہار جا چکی، خزاں آ گئی، اور جب پھولوں کی کثرت تھی تو نسیم کو، باد صبا کو پابندی سے ان کی خدمت بجا لانی پڑتی تھی، کیونکہ اسی کے چلنے سے پھول کھلتے تھے، لہلہاتے تھے، اور وہی ان کی خوشبو جگہ جگہ لے کے پھرتی تھی۔ اب بہار رخصت ہو گئی، پھول ہی نہیں رہے، تو نسیم کے لیے، باد صبا کے لیے آزادی ہے، جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرے، اور اسے یہ آزادی مبارک ہو۔ خزاں پھولوں کو راس نہیں آئی، لیکن باد صبا کو راس آ گئی ہے، تو اس اعتبار سے باد نسیم، باد صبا آزاد ہو گئی ہے۔ اگلی غزل کا شعر ہے کہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو، بے شس یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ تو آزاد لوگ جو ہے، یعنی دنیا بجلی سے لرزتی اور کانپتی ہے، اور ہم ایسے آزادوں کو، وہ ایک ایسی روشنی ہے جو چمکتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماتم خانے میں روشنی کا بندوبست ہو گیا، اجالے کا بندوبست ہو گیا۔ یہ ایک اچھا خیال ہے، یعنی کہ دنیا کی تکالیف جو ہیں وہ آپ کی اپنی آرزوؤں سے علائق سے ہیں۔ اگر آپ آزاد ہیں، اضافت و نسبت سے بری ہیں، تو پھر غم سے بھی بہت حد تک آزاد ہیں۔ تو ہوتا یہ کہ آزاد ظاہر ہے سب کو ہوتا ہے، تکالیف سب کو ہوتی ہیں، آزار پاتے ہیں، رنج اٹھاتے ہیں، لیکن جو آزاد ہوتے ہیں ان پر غم کا اثر عارضی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے، جب برق بلا گرتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو بجائے خوف زدہ اور پریشان ہونے کے، وہ اسی مصیبت میں مواقع ڈھونڈتے ہیں، اپرچونٹیز ڈھونڈتے ہیں۔ جس طرح غالب نے کہا ہے کہ وہ پھر جوالۂ برق سے اپنے غم کدے کی جو شمع بجھی ہوئی تھی، یا اسے روشن کر لیتے ہیں۔
جن کا دامن بے وجہ آرزوؤں سے، علائق سے، علتوں سے پاک ہوتا ہے، وہ آزاد لوگ ہوتے ہیں۔ غم انہیں بھی ہوتا ہے کیونکہ جب تک زندگی باقی ہے غم بھی باقی ہے، لیکن کیونکہ ان کی اتنی گہری وابستگی دنیاوی چیزوں سے نہیں ہوتی، اس لیے ان کا غم بھی پائیدار نہیں ہوتا، دم بھر کے لیے متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس سے سمجھوتا کر لیتے ہیں یا اس میں بہتری کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہی آزاد لوگوں کا شیوا ہے۔ اگلا شعر ہے: محفل برہم کرے ہے گنج باز خیال، ہے ورق گردانی نیرنگ یک بتخانہ ہم۔ گنجفا تاش کے کھیل کو کہتے ہیں، اور گنجفا باز تاش کا کھیل کھیلنے والا، اور خیال آپ کو پتہ ہے۔ ورق گردانی سے یہاں مراد ہے تاش کے جو پتے آپ شفل کرتے ہیں یا پھینٹتے ہیں اس کو، یا ہاتھوں میں پھیراتے ہیں۔ نیرنگ عجائب، اور بتخانہ ہے آرزوؤں اور تمناؤں کا جو معبد، جو مندر، جو اپنی پرستش گاہ ہم نے دل میں سجا رکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تمناؤں اور آرزوؤں کا ایک پورا ورشپ ہاؤس ہے، بتخانہ ہے، جو طرح طرح کی نیرنگیوں سے، عجوبوں سے آراستہ ہے، اور ہم یوں ہے جیسے پتے پھینٹے جاتے ہیں، اس کی ورق گردانی، اس کی شفلنگ کا نقشہ ہم بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو خیال کا گنجفا باز، یعنی خیال کا جو تاش کی بازی لگا رہا ہے دنیا میں، وہ ان پتوں کو برابر پلٹتا جاتا ہے، ایک نقشہ آتا ہے، پھر وہ بے ترتیب ہو جاتا ہے، برہم ہو جاتا ہے، دوسرا نقشہ آتا ہے، دوسری طرح کی دنیا ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ فراز خواب سی دنیا دکھائی دیتی ہے، جو لوگ جان جہاں تھے ہوئے فسانہ وہ۔ تو اسی طرح محفلیں قائم ہوتی ہیں، بکھرتی جاتی ہیں، اور یہی انسانی زندگی کی حیت ہے، یہی کیفیت ہے، اور اس میں ہم ورق گردانی کے اس پروسیس کا ہم بھی ایک حصہ ہیں۔ اگلی غزل کا شعر ہے کہ مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ یہ غالب کا ایک اور پسندیدہ موضوع ہے جس میں وہ اپنے اہل وطن کی یا وطن میں اپنی ناقدری، ناوقتی کا مستقل گلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ مثلاً وطن سے دور اس زمانے میں خاص طور پہ پردیس میں مرنا ہر شخص کو ناگوار ہوتا تھا۔ تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وطن سے دور مر گئے اور وہاں پہ بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ کون تھا، لیکن وطن میں مرنا جہاں میری اس قدر ناقدری ہوئی ہو، اس کے باوجود ایک زمانہ واقف حال ہو اور پھر بھی کوئی خبردار ہو، نہ غمخوار ہو، وہاں میری مٹی خراب ہونا رسوائی اور ذلت کا باعث ہوگا۔ یہاں پہ تو کوئی مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مثال بہت پیاری ہے، لیکن اصل پہلو یہی ہے کہ اہل وطن میری حقیقی حیثیت سے، اہمیت سے نا آشنا رہے، انہیں کبھی خیال ہی نہ آیا کہ غالب کس قدر و منزلت کا مستحق تھا۔ تو بہتر ہے کہ اس ناقدری اور قسمہ پرسی کی حالت میں مجھے وطن سے بہت دور اجنبی جگہ موت آ گئی اور خدا نے میری بے کسی کی لاج رکھ لی۔ مرزا نے اس طرح کے بہت سارے اشعار کہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا: تھی وطن میں شان کیا غالب کے ہو غربت میں قدر، بے تکلف ہوں وہ مشت خس کے گلخن میں نہیں۔ یا آسان شعر: کرتے کس منہ سے ہو غربت کی شکایت غالب، تم کو بے مہری یاران وطن یاد نہیں۔ اگلی غزل غالب کی بہت مشہور ہے: وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں۔ پھر اس میں وہ کہتے ہیں: دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا، شور سودائے خط و خال کہاں۔ اگلا شعر آپ کی توجہ کے لیے ہدیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ اب یہ ایک انتہائی خوبصورت خیال ہے کہ وہ غالب یہ کہتے ہیں کہ
پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کہ جب عشق زوروں پہ تھا، محبت تھی، خیالات میں جوبن تھا، تو پھر تصورات میں رنگینی، رعنائی اور شوخی بھی تھی۔ اب وہ حالت کہاں کہ یہ کیفیت صرف ایک شخص کے تصور پر موقوف تھی۔ اب اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس شعر کی خوبصورتی جو ہے اس میں ایک شخص کا لفظ ہے، کئی اور ہم وزن الفاظ آ سکتے تھے، مثلا شوخ یا کوئی اور، لیکن وہ ایڈجیکٹیوز ہو جاتے ہیں جس سے تعریف کا یا برائی کا پہلو نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ شوق کے ہیں یا کوئی اور ایڈجیکٹیو یوز کریں۔ اب شخص ایک سمپل ناؤن ہے، اس میں نہ تعریف ہے نہ برائی ہے۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کیا تعریف یا برائی کرتے تو برائی نفرت کا، چڑ کا اور جو دل میں ناراضگی کا پتہ دیتی ہے۔ تعریف کا یہ مطلب کہ ابھی تک ذوق و شوق باقی ہے، شوق کہہ دیا۔ لیکن یہاں غالب نے کہا کہ بھائی آئی ایم کمپلیٹلی انڈیفرنٹ، جو کوئی خفیف سی کیفیت بھی اب میرے دل میں اس کے لیے باقی نہیں ہے، اس لیے سمپل شخص کہا کہ ایک شخص کے تصور سے۔ اور اب وہ رعنائی خیال ختم ہو چکی، نہ وہ رعنائی خیال ہے، نہ وہ تصورات ہے، نہ وہ امیجنیشن ہے، نہ وہ ایسپریشنز ہیں، اور نہ کوئی اس کے خیال سے وابستہ جذبات ہیں۔ ایک شخص تھا، یہ دیکھا آپ نے۔ پھر اگلا شعر ہے اس میں، ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، وہاں جو جاویں گراہ میں مال کہاں۔ قمار خانہ عشق یعنی جوا خانے کہتے ہیں۔ تو اب وہ امنگیں، آرزوئے، حوصلہ، وہ سب کچھ جو عشق کے لیے، چاہت کے لیے وہ ولولے چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہم میں ہے ہی نہیں۔ جیسے فیض نے کہا چنگو نئے رنگ پہ تھے اپنے لہو کے دم سے، دل نے لے بدلی تو مدھم ہوا ہے ساس کا رنگ۔ تو اب وہ ہمارے پاس وہ مال و متاع ہی نہیں ہے جو زندگی کے جھمیلوں میں حوصلے کے ساتھ عشق اور آرزو کے لیے بازی لگانے میں کام آتی ہے۔ اگلا شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے یہ، مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ اچھا شعر ہے، صرف یہ انہوں نے یاد دلایا ہے کہ زندگی میں ہر چیز اعتدال سے ہے، زندگی اعتدال میں ہے۔ تو جب اجزائے وجود میں آپ کے منرلز ہوں، آپ کی نیورو کیمیکلز ہوں، آپ کی زندگی، آپ کی ذات کے دوسرے اجزاء ہوں، جب کیا ہے اس میں اگر اعتدال نہ رہے تو آپ کی زندگی منتشر ہو جاتی ہے، آپ کی قوتیں ضعیف، کمزور، سست ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اجزائے وجود کا اعتدال ہی ہے، آئرن کم ہو گیا، فلانا کم ہو گیا، میگنیزیم کم ہو گیا، مشکل پڑ گئی، تو یہ ان کا اعتدال، ان تمام قوتوں کا مل کر زندگی کے اوج و کمال کا نام ہے۔ اگر یہ اعتدال ختم ہو جائے، کسی وجہ سے جاتا رہے، ذہنی یا جسمانی، تو انسان مزمحل ہو جاتا ہے، اضمحال آ جاتا ہے اور آدمی کی زندگی منتشر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر چک بست برج نارائن کا مشہور عالم شعر یاد آیا، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یہ شعر آپ نے سنا ہوگا، تو یہ غالب بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اعتدال نہ رہے تو پھر اس میں جو ہے مزمحل ہو جاتا ہے، زوال آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم آج کا گفتگو کو تمام کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔